تہجد کا اہتمام کیے بغیر ولی نہیں بنا۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج تک کوئی ولی تہجد کا اہتمام کیے بغیر ولی نہیں بنا۔ تہجد پڑھنا یہ نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اتنا سونا ان کو محبوب نہیں ہوتا۔ اگر ان کو تہجد کے جانے کا اندیشہ ہو تو وہ سونا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تہجد کو جانے نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی منشا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرض ہی رہی، لیکن امت کے لیے سنت مؤکدہ رہ گئی۔ اور تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے بھی یہی لکھا ہے کہ امت کے لیے تہجد سنت مؤکدہ ہے، یعنی نہ پڑھنا بری بات ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، علیکم بقیام اللیل، تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حالانکہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ جس انداز سے اپنی امت کو تہجد کی تاکید کر رہے ہیں وہ انداز واجب والا ہے۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ علیکم کا ترجمہ ہے الزموا، تہجد کے ساتھ چمٹ جاؤ، تہجد کبھی چھوٹنے نہ پائے، اتنا اس کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں ان کی زندگی کا ایک لازمی کام تھا تہجد پڑھنا۔ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تم سے پہلے جو اولیاء نیک لوگ تھے یہ ان کا شعار تھا، یہ ان کی عادت کا حصہ تھا، یہ ان کے مزاج میں داخل ہو گیا تھا۔ اور وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور تہجد گناہوں سے روک ہے، گناہوں سے روک ہے۔ منہاتٌ عن الاسم، یہ گناہوں سے روک ہے۔ جب تہجد پڑھتے ہیں تو پابندی کے ساتھ، آداب کے ساتھ تہجد پڑھنے والے سے گناہ ضرور چھوٹتے ہیں۔ تہجد اور گناہ یہ جمع نہیں ہوتے، ضرور چھوٹتے ہیں گناہ۔ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور تہجد کو اپنے اوپر لازم کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب تم تہجد پڑھو گے تو اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، تکفیر للسیئات، اس سے تمہارے گناہوں کی معافی ہوگی۔ تکفیر کے 2 مطلب ہوتے ہیں، یہ بھی تکفیر ہے کہ جو گناہ زندگی میں کیے وہ معاف ہو جائیں، یہ بھی تکفیر ہے، اور یہ بھی تکفیر ہے کہ جو بری عادتیں پڑ گئی ہیں وہ چھوٹ جائیں، یہ بھی تکفیر ہے۔ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے صفائی، تکفیر کا مطلب ہوتا ہے دھلائی۔ جب تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے تو جو گناہ کیے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، صفائی ہو جاتی ہے، اور جن کی عادت پڑ گئی ہے، جن کی لت لگ گئی ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تہجد کے اہتمام سے۔ اور وَمَطْهَرَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور تہجد کے اہتمام سے جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں تہجد میں بتائی ہیں، اور تہجد پڑھنے والوں کی مدد ہوتی ہے، تہجد پڑھنے والوں کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کو مسلسل فتوحات ہوتی رہیں اور علاقے فتح ہوتے چلے گئے اور رومی پسپا ہوتے چلے گئے، تو انہوں نے
اس بات کی کھوج لگائی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو ان کے اپنوں نے حضرات صحابہ کی جو صفات بیان کیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی، فرسان رہبان باللیل فرسان بالنہار۔ یہ لوگ دن کو تمہیں گھوڑوں پہ نظر آتے ہیں، لیکن راتیں ان کی تمہاری طرح بستروں میں نہیں ہوتی ہیں، ان کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاں تہجد کی بڑی اہمیت تھی، اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دھرتی سے کفر کو ختم فرمائیں گے، اور جن کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑیں گے، اور جن کے ذریعے سے پوری دنیا کو اسلام میں داخل کر کے کفر کو نیست و نابود فرمائیں گے، جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جن کے دور حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتر کر جن کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، ان کا نام ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کا خود کا نام محمد ہوگا، لیکن وہ مہدی ہوں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ آسمانوں میں بھی مہدی کے لقب سے جانے جائیں گے، اور وہ زمین والوں کے ہاں بھی مہدی کے لقب سے جانے جائیں گے۔ تو ان کے جو ساتھی ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے ساری دنیا میں اسلام کی سربلندی کا اور کفر کے نیست و نابود ہو جانے کا، اور جن کا درجہ اتنا اونچا ہوگا کہ ان سے پہلے کے اولیاء ان سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور ان کے بعد کے اولیاء ان کو پہنچ نہیں سکیں گے، اتنا ان کا اونچا درجہ ہوگا۔ تو ان کی صفات میں سے جو صفات احادیث میں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ وہ رات کے راہب ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، رات کی تنہائی میں اعمال کرنے والے ہوں گے، اور دن کو گھوڑوں پہ سوار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا تہجد کی ترغیب دی ہے، کبھی حکم کے انداز میں، اور کبھی اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تہجد کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ سننے والے پڑھنے والے بھی میرے نیک بندوں کی صفات کو اپنائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جھک کے چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، اور جب جاہل بدتمیز لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ راتیں سو کر نہیں، بلکہ پوری رات یا رات کا اکثر حصہ سجدن و قیامن، سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی محبت سے اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ صحابہ کرام کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے کمالات کو بیان فرماتے ہیں۔ لربہم پہلے ذکر کیا کہ وہ اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ لربہم کا درجہ عربی گرامر کے لحاظ سے بعد میں بنتا ہے، لیکن اللہ نے لربہم پہلے کہا اس بات کو بتانے کے لیے کہ میرے صحابہ کی نیتوں پہ شک نہ کرنا،
یہ اخلاص سے بھرے پڑے ہیں، سجدن و قیاما، اور سجدن کا تذکرہ پہلے فرمایا، قیامن کا تذکرہ بعد میں فرمایا کہ ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ حالانکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے پہلے قیام ہوتا ہے پہلے سجدہ ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے نا، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے سجدے کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا سجدے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا، اور حقیقت ہے آپ اس کا تجربہ کیجئے، رات کی تنہائی ہو، اندھیرا ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، آپ اچھی طرح وضو کریں، اس سے پہلے استنجا کریں، اچھی طرح وضو کریں، اور مسواک بھی اچھی طرح کریں۔ ہمارے نبی مسواک اچھی طرح کرتے تھے، لیکن صبح کو اٹھ کے تو ٹکا کے کرتے تھے۔ مسواک ہمارے نبی کے سرانے رکھا ہوتا تھا، زندگی بھر کا معمول رہا، مسواک آپ کے سرانے ہوتا۔ جو ہی آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اٹھ کے مسواک کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام جو ہمارے نبی اٹھ کے کرتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے اور مسواک کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام اٹھنے کے بعد 3 دفعہ ہاتھ دھوتے پھر مسواک کرتے، اور اتنے زور سے مسواک کرتے، اتنے زور سے مسواک کرتے کہ ایسے لگتا جیسے دانت اکھیڑ دیں گے۔ اور اپنی زبان پہ بھی مسواک کرتے تھے، اور زبان پہ اتنا مسواک کرتے تھے کہ اڑ اڑ کی آواز آتی تھی۔ اچھی طرح وضو، اور پھر اس کے بعد آپ مصلی پہ آئیں اور خوشبو لگائیں، اور مصلی پہ آئیں اور پھر آپ تہجد پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سننے سے آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اتنا مزہ آتا ہے آدمی کو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ساری رات سو کے نہیں گزارتے، ان کی راتیں ساری، یا ان کی رات کا اکثر حصہ سجدے اور قیام میں گزرتا ہے، اور وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں۔ لربہم، وہ صرف اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ تعبیرات تو دیکھیں کیسی غضب کی ہیں، سیدھی سادھی بات ہے، تہجد پڑھتے ہیں، یقومون اللیل، رات کو کھڑے ہوتے ہیں، یتہجدون باللیل، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن تعبیرات تو دیکھیں ان کے پہلو جن کو بستروں سے لگا ہوا ہونا چاہیے، لگے ہوئے نہیں بلکہ جدا ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اچھا جب یہ کرتے ہیں تو آپ ان کو دیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ میں نے ان کی آنکھوں کا کیا کیا ٹھنڈک کا سامان رکھا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان میں نے رکھا ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ کیسے بتائیں؟ جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی تہجد پڑھا کریں، اور امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ اتنی ساری باتوں کے بعد بھی بتائیے ایک سالک کو، راہ طریقت کے مسافر کو، اللہ کے طالب کو، اللہ کے تعلق اور محبت کے طالب کو ساری رات سوئے رہنا اس کو زیب دیتا ہے؟ بتائیے اتنی ساری باتوں کے بعد شرم آتی ہے سالک کو، کیسے یار سویا رہوں، مالک نے دربار سجایا ہوا ہے اور میں سو رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ تو یہی ہیں کہ اللہ تشریف لاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نزول سے پاک ہے، تو اس سے مراد تجلی خاص ہے، کو خاص تجلی ہے اللہ کی جو پہلے آسمان پہ آتی ہے، اور
پہلے آسمان پہ تشریف لا کے فرماتے ہیں حل من داعٍ فاستجیب له، حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا آئے کر دیتا ہوں. حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے دعائیں کرنے والا. حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے تم میں سے سوال کرنے والا کہ اس کو دوں. اب ہمیں گناہوں کی بخشش بھی چاہیے، اور ہمیں عطائیں بھی چاہیے، اور ہمیں توبہ کی قبولیت بھی چاہیے، اور ہمیں سب کچھ چاہیے، اور وہ دینے کے لیے تیار ہے اور خود تشریف لایا ہوا ہے، اور ہم سو رہے ہیں. جنہیں ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے ان کو بڑی شرم آتی ہے سوئے ہوئے. ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ رات کو جتنی دفعہ ان کی آنکھ کھلتی اتنی دفعہ تہجد پڑھتے تھے. اگر 3 دفعہ آنکھ کھلتی تو 3 دفعہ پڑھتے تھے، 6 دفعہ کھلتی تو 6 دفعہ تہجد پڑھتے تھے. جب آنکھ کھلی تو یہ نہیں کہ کروڑ بدل کے پھر لیٹ گئے، ابھی تو پڑھی تھی، یا ابھی اٹھ کے پڑھتا ہوں، ابھی تو ٹائم ہے، الارم تو اتنے بجے رکھا تھا. ایسے نہیں کرتے تھے. جو ہی آنکھ کھلی اٹھ کے وضو کرنے کے لیے نیچے جاتے تھے. ان کے کمرے میں وضو خانہ نہیں تھا، ان کے کمرے میں اٹیچ باتھ نہیں تھا. وہ اپنے کمرے سے اٹھتے، اور یہ جو بات میں نے جب دیکھی تو اس وقت ان کی عمر 68 سال تھی، 69 سال تھی، 70 سال تھی. جن 3 سالوں میں یہ دیکھنے کا موقع ملا، 68 69 70 سال کی عمر تھی. اور وہ لوہے کے ڈنڈے کا سہارا جو لگا ہوتا ہے سیڑھی پہ، اس کا سہارا لے کے آہستہ آہستہ اترتے سیڑھیوں سے، اور پھر وضو کرتے، اور پھر وضو کر کے آہستہ آہستہ چڑھتے اور آ کے تہجد پڑھتے، پھر سو جاتے. پھر آنکھ کھلتی پھر اسی طرح، پھر آنکھ کھلتی پھر اسی طرح. اور یہ صرف سردیوں کی راتوں میں نہیں کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور پھر سونے کا خوب موقع ملتا ہے، گرمیوں میں بھی ان کا یہ معمول تھا. جتنی دفعہ آنکھ کھلتی اتنی دفعہ تہجد پڑھتے تھے. شرم آتی ہے. شیخ آپ کے بستر پہ آ کے بیٹھ جائے، آپ کی ہمت ہوگی کہ آپ پاؤں پسار کے لیٹ جائیں، پاؤں پھیلا کے لیٹ جائیں؟ باپ آ کے بستر پہ بیٹھ جائے، آپ اتنے بے ادب تو ہم نہیں بنیں گے کہ ہم پاؤں لمبے کر کے سو جائیں، باپ بیٹھا ہوا ہے. شرم آتی ہے آدمی کو. اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہوئے ہیں جو داتا ہیں، اور میں منگتا اور فقیر ہوں، اور میں لمبی مار کے سو جاؤں. ہمارے ایک ساتھی تھے، ساتھی سے مراد عالم نہیں تھے، ایک دکان پہ ملازمت کرتے تھے. تو بیچارے نوجوان تھے، نیند بہت گہری تھی، لیکن اپنے دماغ پہ سوار کیا ہوا تھا کہ تہجد پڑھنی ہے. الارم لگاتے تھے، چھوٹا بڑے موبائل نہیں آئے تھے، بٹنوں والے موبائل پہ، حیدرآباد کے تھے. تو وہ الارم لگاتے تو الارم بجتا تو کچھ ہوش تو آتا تھا کہ بھئی الارم بج رہا ہے. تو ان پہ اتنا غلبہ تھا تہجد کا کہ نیند کے غلبے میں کہہ رہے ہوتے تھے دانش اٹھ اللہ انتظار میں ہے، دانش اٹھ اللہ انتظار میں ہے، دانش اٹھ اللہ انتظار میں ہے. نیند کے غلبے میں یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے تھے، اور پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں اور رات کے آخری پہر اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وبالاسحار، جب تہجد کا وقت ختم ہونے لگے نا تو اس وقت دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. یہ آخری جو پہر ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اور اللہ اپنے نبی کو تہجد پہ اکسا رہے ہیں. کیسے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایک کملی اوڑھ کے سوئے ہوئے اٹھ، ساری رات نماز پڑھ، بے شک تھوڑا سا سو بھی جایا کر. ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تم پوچھنے آئے ہو یا تم بتاؤ گے؟ کہا جی آپ ہی بتا دیں میں کیا پوچھنے آیا ہوں. فرمایا تم تہجد کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اور تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سو جاؤ، بیچ کے حصے میں اٹھ جاؤ، آخری حصے میں پھر سو جاؤ،
اور پھر اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لہجے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا یا زیادہ پڑھا ضرور کر، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ، ساری رات کھڑے رہو، تھوڑا سا بے شک سو بھی جاؤ، چلو آدھی پڑھ لو، تہائی پڑھ لو، کچھ کم کر لو، کچھ بڑھا دو، کرو ضرور، چھوڑو نہیں اسے۔ ایک دفعہ ایک مجمع میں بات کرنے کا موقع ملا، تو میں نے کہا آپ میں سے ایسا کون ہے، چونکہ وہ مجمع سارا نیک لوگوں کا تھا، تو میں نے کہا بھی آپ لوگوں میں سے ایسا کون ہے جس کی کئی سال سے تہجد فوت نہیں ہوئی؟ تو ایک بڑے میاں نے اشارہ کیا۔ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 70 سال۔ میں نے کہا کب سے تہجد کا اہتمام ہے؟ فرمانے لگے 40 برس سے نہیں چھوٹی، 40 برس سے نہیں چھوٹی۔ میں نے کہا پھر اس کا کیا اثر دیکھا آپ نے؟ کہنے لگے بس اس کا اثر یہ ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو پھر اللہ خالی نہیں لوٹاتے، میری زبان سے نکلے ہوئے کسی بول کو اللہ ٹھکراتے نہیں، میں جو کہتا ہوں اللہ ضرور کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، اللہ ان کو کامل شفا دے، ایک دفعہ مجمع میں بات کرتے ہوئے اچانک رونے لگے اور فرمانے لگے اس مجمع میں ایک بوڑھا ہے جس کی 50 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اپنی طرف ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، ان کو نیند نہیں آتی تھی، بڑا مسئلہ تھا ان کے ساتھ نیند کا، آخری عمر میں آتی تھی نیند، لیکن نیند نہیں آتی تھی پہلے ان کو، اور وہ نیند نہ آنے کی وجہ یہ کہ رائیون میں ہوتے تھے فاقے، کھانا ملتا نہیں تھا صحیح، اور اگر ہوتا تھا کھانا تو وہ بھی ایسا کہ بالکل پانی جیسا سالن اور سوکھی روٹی، اور وہ بھی اگر مہمان آ گئے تو طلبہ کو نہیں ملتی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ میں مطبخ کے ذمہ دار سے تھوڑی سی سرخ مرچیں لے کے وہ پانی کے گلاس میں ڈال کے گھول کے وہ پی لیتا تھا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر نیند اڑ ہی گئی، پھر نیند آتی نہیں تھی، ساری رات ان کو نیند نہیں آتی تھی اور دن کو بھی نہیں آتی تھی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ ان کے سر پہ دہی کی مالش کریں، اور یہ ایک معجون ہے اس طریقے سے بناؤ، یہ ان کو کھلاؤ۔ چنانچہ میں نے وہ معجون بنائی، معجون میں کیا تھا؟ اجوائن، اور اس سے 1.5 گنا شہد، اجوائن کو کوٹ کے 1.5 گنا شہد اس میں ڈال کے اس کی معجون بنائی، اور فرمایا یہ آدھی آدھی چمچ صبح شام ان کو کھلاؤ اور ان کے سر پہ دہی کی مالش کرو۔ چنانچہ کوئی 1 ہفتہ قریباً میں نے ان کے سر پہ مالش کی ہوگی، اللہ کا شکر ہے پھر ان کو نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے تو بڑے تیز تیز جا رہے تھے، تو حضرت مولانا خورشید صاحب ان سے عرض کرنے لگے کہ ماشاءاللہ اب تو آپ جوان ہو گئے ہیں، تو فرمانے لگے ابا جی کا نسخہ ہے، کھلانے والے کا اخلاص ہے، اس لیے اب میں جوان ہو رہا ہوں۔ تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، لیکن فرماتے تھے کہ ساری رات تڑپ تڑپ کے مجھے نیند نہیں آتی، اور عین آخری وقت میں مجھ پہ نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو مجبور کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت چاہتا ہوں، اور میں ساری رات پڑا سوتا رہوں، لیٹا رہوں، اور سستی میں ساری رات اپنی ضائع کر دوں، اس لیے کم از کم اتنا تو کر لوں کہ جب رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے تو اٹھ کے تہجد پڑھ لوں۔ چنانچہ کبھی بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی تہجد قضا نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے تہجد میری زندگی میں قضا نہیں ہوتی۔ تو تہجد کا اہتمام فرمائیں گے، اور تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، دن کو نگاہوں کی حفاظت، دن کو نگاہوں کی، جس کی آنکھ دن میں اٹھی رہے گی
اس کی رات کو سوتی رہے گی، جس کی نظر دن میں جھکی رہے گی وہ رات کو کھل جایا کرے گی۔ اصولی بات ہے، بد نگاہی کرنے والا کبھی بھی تہجد نہیں پڑھ سکتا، پکی بات ہے یہ۔ بد نگاہی اور تہجد جمع نہیں ہوتے۔ ایک نظر اگر دن کو ڈالی ہے تو رات کو توفیق نہیں ہوگی۔ بد نگاہی سے بچنا تہجد میں بیداری کے لیے یوں سمجھیں، شرعاً نہیں کہہ رہا ہوں، یوں سمجھیں کہ بس یہ تو فرض ہے۔ بد نگاہی اور تہجد جمع نہیں ہوتے، ایک بات۔ دوسری بات، رات کا کھانا کم کھائیں اور جلدی کھائیں۔ اگر آپ دن کو 2 روٹیوں سے پیٹ بھر لیتے ہیں تو رات کو 1.5 کھائیں، اور 1 کھائیں تو اور اچھا، کمزوری نہیں ہوگی، اس سے طبیعت اچھی رہے گی۔ 1 روٹی کھائیں رات کو، 2 سے پیٹ بھرنے والا اس کا آدھا کر کے 1 روٹی کھائے، ہلکی سی بھوک رہنے دیں، نیند بھی اچھی آئے گی اور تہجد میں انشاءاللہ آنکھ بھی کھلے گی۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ رات کو جلدی سوئیں، عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہیں۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو، عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا اور نکلتے تھے، عشاء کے بعد جس کو جاگا ہوا دیکھتے تھے تو اس کی پٹائی کرتے تھے اور فرماتے تھے جا کے سو جاؤ، سو گے نہیں تو صبح کو اٹھو گے کیسے؟ جلدی سونا، اس کی عادت بنائیں۔ یہ ایسی وبا ہے جو اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی گھس پڑی ہے۔ سنتے تھے صرف یہ کراچی میں ہوتی تھی، پھر حیدرآباد میں آئی، پنجاب تک چلی گئی، اب KPK میں بھی چلی گئی ہے، اب بلوچستان میں بھی چلی گئی، اب ہمارے ان چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی آ گئی ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا، پھر مردار پڑے رہنا، فجر بھی غائب، تہجد بھی غائب۔ اور اپنے گھروں میں جلدی سونے کا ماحول بنائیں، بتیاں بجھا دیں، اندھیرا کریں گے سونے کا ماحول بنتا ہے، اندھیرے سے سونے کا ماحول بنتا ہے۔ بتیاں بجھا دیں، گھر والوں سے کہیں کہ بچوں کو کھانا مغرب کے بعد کھلا دو۔ مغرب کے بعد کھانا کھانا سنت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مغرب کے بعد کھانا سنت ہے۔ جن اکابر نے ہمارے نبی کے شمائل لکھے ہیں، ہمارے نبی کی عادات شریفہ لکھی ہیں، انہوں نے کھانے کا تذکرہ مغرب کے بعد کیا ہے۔ ایک دفعہ مجھے طالب علمی کے زمانے میں تہجد میں نیند کا غلبہ رہتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا تو نماز میں بھی یعنی دماغ حاضر نہیں ہوتا تھا، لیکن بس چونکہ عادت تھی کہ بھئی کرنا ہے لہذا کرتا رہتا تھا۔ کبھی اس طرف ذہن نہیں گیا کہ آخر یہ بشاشت کیسے آئے گی، آخر یہ مصیبت کو کیسے ختم ہوگی، اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا، تو اسی بوجھ کے ساتھ چلتا رہتا تھا کام۔ ایک دفعہ میں حاجی صاحب کے پاس داخل ہوا، یہ مغرب کی نماز سے چند منٹ 10-15 منٹ پہلے کی بات ہے، حاجی صاحب کھانا کھا رہے تھے۔ جو ہی میں داخل ہوا تو دیکھ کے فرمانے لگے تم کھانا اس وقت کھایا کرو، تہجد میں بشاشت رہے گی۔ پھر فرمانے لگے سنت بھی ہے، اس وقت کھانا سنت ہے، مغرب سے پہلے کھائیں یا مغرب کے بعد کھائیں۔